أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، 2023 کے اندر رمضان کے بعد شوال 1444 ہجری کا یہ آج پہلا خطبہ جمعہ ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے روزہ ہمیں کیا سکھانے آیا تھا، ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں میرے دوستوں کہ اللہ حکیم ہے، اللہ حکیم ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ اور ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمارے اوپر جو بھی چیزیں فرض کی ہے اور جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کے اندر ہمارا ذاتی فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان رہا کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور مزید اللہ کا احسان ہمارے اوپر یہ رہا کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو رمضان کے مہینے میں عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم نے اور آپ نے، مرد اور خواتین نے اپنی اپنی طاقت کے حساب سے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے طرح طرح کی عبادتوں کو انجام دیا۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے صدقہ و خیرات کیا۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے زکاتیں نکالی۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے کئی مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے راتوں کے اندر رویا، گر گرایا، دعائیں مانگی۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے شب قدر کی رات میں اپنے نرم اور گداز بستروں کو چھوڑ کر کے پوری رات بھر اپنی طاقت کے حساب سے عبادتوں کو انجام دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا میرے دوستو کہ ہم نے اور آپ نے جو 29 دن عبادتیں کی، ان عبادتوں سے ہمیں کیا ملا؟ کہیں ایسا تو نہیں، اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہیں جن کے بارے میں محبوب خدا، حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ کتنے ایسے روزے دار ہوں گے جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اللہ کی پناہ۔ کتنے ایسے قیام کرنے والے لوگ ہوں گے جنہیں سوائے رات میں جاگنے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ سوچئے آج کا خطبہ جمعہ بہت ہی اہم ہے میرے دوستو۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ کہیں ہمارا شمار، اللہ محفظنا، اللہ ہم کو اور آپ کو ان بدبختوں سے محفوظ رکھے، آمین، کہ جن کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فادخل النار فابعده اللہ،
کہ جس انسان نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن وہ انسان اپنی مغفرت نہ کروا سکا اور جہنم کے اندر داخل ہوا، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، تو اللہ ایسے انسان کو ہلاک و برباد کرے۔ اللہ کی پناہ۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ روزہ رکھ کر کے ہم نے کیا حاصل کیا، رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ کی عبادت و بندگی کر کے کیا حاصل کیا۔ سوچئے، یہی پیغام اور یہی میسیج ہے آج کے خطبہ جمعہ کا۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر روزہ فرض کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی موجود ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھے، یہ بات ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے اندر دنیا و آخرت کی بھلائی موجود ہے، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا فائدہ دینے والی چیز ہے، ہم کو اور آپ کو نقصان پہنچانے والی کیا چیز ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس روزے کے اندر ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ جو اللہ نے روزے کو ہمارے اوپر فرض کیا تو اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، اس کی ایک جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر کے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان روزہ رکھ کر کے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ روزے کا پیغام ہے۔ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا انسان اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے، اور جو انسان اس کو سمجھ گیا وہی انسان کامیاب ہوگا۔ سن لیجیے، یہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ وہی انسان کامیاب ہوگا جو انسان اپنے نفس کو برائیوں سے پاک و صاف رکھے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا جو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے اپنے نفس کی حفاظت کرے گا، اور جو انسان اپنے نفس کو برائیوں کے اندر ملا دے گا، جو انسان اپنے آپ کو گناہوں کے اندر پھنسا لے گا تو گیا وہ انسان سے، وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا۔ تو ذرا سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ عبادتوں کو انجام دے رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، ہمارا نفس پاک و صاف تھا، ہم اور آپ اللہ کے فرمانبردار بندے تھے، نفس ہمارے قابو میں تھا، ہم نفس کے قابو میں نہیں تھے، اور آج رمضان کو ہوئے 8 دن بھی نہیں ہوئے، ہم اور آپ نفس کے غلام بن گئے۔ روزے کا اثر ہمارے پر کہاں ہوا؟ روزے کا فائدہ ہم کو اور آپ کو کہاں ملا؟ ہم اور آپ نفس کے غلام بن گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نفس ہمارا غلام ہو، نفس ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم جیسا چاہے نفس ویسا کرے۔ اب دیکھیے، رمضان کا مہینہ تھا، 29 دن، یہ 29 دن جو ہے کم و بیش 720 گھنٹے ہوتے ہیں، 720 گھنٹے، کم و بیش 15 گھنٹے کا روزہ ہم نے اور آپ نے رکھا۔ 15 گھنٹے ہم اور آپ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ کھانے کو جی چاہ رہا تھا، پانی پینے کو ہمارا نفس چاہ رہا تھا، لیکن ہم نے اور آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ نفس ہمارے انڈر میں تھا، اور جیسے ہی رمضان گزر گیا، ہماری اور آپ کی جو عادت ہے یا ہمارا جو نفس ہے وہ اس کے خلاف ہو گیا۔ روزے کا مقصد ہم کو اور آپ کو نہیں ملا میرے دوستو، ہم نفس کے غلام ہو گئے۔ اس بارے میں بڑی پیاری بات مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ روزہ ایک تربیت گاہ ہے۔ سن لیجئے، یہ روزہ ایک کیمپ ہے، تربیت ہے، تربیت گاہ ہے۔ کس چیز کی تربیت کرنے والا مہینہ ہے یہ؟ اخلاق کی تربیت، اخلاق و کردار کی تربیت کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، جب ایک مہینہ ایک مسلمان روزے رکھتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، تو وہ انسان اس طرح سے ایک مہینے کے بعد نکلتا ہے کہ اس کے اندر سے ہر طرح کی خرابیاں ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایک انسان حلال اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ دن میں کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے، تو وہ انسان حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑے گا؟ جب ایک انسان لذیذ اور میٹھا عمدہ پانی نہیں پیتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو وہ انسان حرام چیزوں کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ اور یہی لعلکم تتقون ہے۔ سن لیجئے، یہی تقوی ہے۔ تقوی کے بارے میں آپ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر سنیں گے۔ یہی تقوی ہے کہ انسان
ایسا ہو کہ نفس اس کے قابو میں ہو، نفس کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہو، یہ نہیں کہ وہ نفس کا غلام ہو جائے، اور جو نفس کا غلام ہو جائے گا وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا۔ اور سب سے بڑی یہی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، ورنہ یہ نفس ہم کو اور آپ کو ہلاک و برباد کر کے چھوڑ دے گی۔ کسی شاعر نے کہا کہ نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ بولے تو مگر مچھ کو کہتے، نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا گر نفس امارہ کو مارا۔ سب سے بڑا جو خطرناک جانور ہے وہ ہمارا نفس ہے، مگر مچھ کو، شیر کو، سانپ کو مار دینا بہادری نہیں ہے، کمال نہیں ہے۔ کمال اس میں ہے کہ ہم نفس کو مار دیں، نفس امارہ کو مار دیں۔ میرے دوستو ذرا فرق دیکھ لیجئے، رمضان کا مہینہ تھا، نفس ہمارا غلام تھا، ہم نفس کے غلام نہیں تھے، ہمارے جسموں کے اندر کمزوری تھی، ہم کو بھوک بھی لگ رہی تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی، دھوپ کی شدت بھی تھی، ہمارے پاس سواریاں بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اذانیں ہوتی تھی، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مسجد آیا کرتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن رمضان کو جا کر کے صرف اور صرف 7 دن ہوا ہے، اذانیں ہوتی ہے، مؤذن صاحب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ہم سنتے ہیں، یہ کان سے سنتے ہیں، یہ کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہی تو ہے نفس کا غلام۔ کل تک جو نفس ہمارا غلام تھا اور ہم بادشاہ تھے، آج ہم اسی نفس کے غلام ہو گئے اور نفس ہمارا بادشاہ بن گیا ہے، تو ہماری ہلاکت و بربادی بالکل یقینی ہے میرے دوستو۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ روزہ فرض جو اللہ نے ہمارے پر کیا، تو اللہ کا پیغام اور میسیج یہی ہے کہ ہم اور آپ ایسے بن جائیں کہ نفس ہمارا غلام ہو، نفس کے بہکاوے میں نہ آئے۔ یہ جو روزہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا تھا، یہ جو رمضان کا مہینہ آیا تھا میرے دوستو، یہ جانتے کس لیے آیا تھا میرے دوستو؟ کیا بتلاؤں، ہم کو اور آپ کو نمازی بنانے کے لیے آیا تھا۔ سنیے ذرا غور سے، نمازی بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا تھا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جو انسان 29 دن تک رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا، بلکہ ایکسٹرا اور ایک وقت تراویح کی نماز بھی پڑھا، 6 وقت کی نماز پڑھا، وہ بھی کیا ہے 8 رکعتیں پڑھا، گھنٹوں تراویح کی نماز میں وقت گزارا، لیکن 1 مہینے تک پریکٹس لینے اور دینے کے بعد ایک انسان نمازی نہیں بن سکا، تو کیا فائدہ ہوا رمضان کے روزے رکھ کر کے؟ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اور متقیوں کی پہلی صفت اور سب سے بڑی صفت یہی ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے والوں کی سب سے پہلی صفت یہی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جو انسان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اور رمضان کے بعد وہ انسان نمازی بن گیا، تو سمجھ لیجئے کہ روزے نے اس کے اوپر اثر کیا ہے، روزے کا فائدہ اسے ملا ہے۔ لیکن کوئی انسان ہے رمضان کے مہینے میں نمازی تھا، روزہ رکھنے والا تھا، عید کے بعد سے وہ انسان نمازی نہیں ہے، تو اس کا روزہ بیکار ہے۔ سن لیجئے، بیکار ہے، کوئی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ شیطان نے ہم کو اور آپ کو دھوکے میں ڈال دیا۔ سب سے پہلے نماز ہے۔ سن لیجئے، سوال کیجئے، یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کیجئے کہ ہفتہ کے دن عید کی نماز ہم اور آپ پڑھے تھے، تو ہفتہ سے لے کر کے آج جمعہ تک ان 7 دنوں کے اندر ہم نے اور آپ نے کتنے وقت کی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنے وقت کی نمازیں چھوڑی ہیں؟ اور فیصلہ کر لیجئے۔ اگر آپ نماز مسلسل پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کو ملا ہے، اور اگر نہیں تو بیکار ہے۔ سن لیجئے حدیث، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گلے لگا کر کے جائیے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاۃ، کہ ایک انسان کے تمام نیک اعمال میں سے
جس نیک عمل کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. پھر کیا ہوگا سنیے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ. اگر اس کی نمازیں ٹھیک ٹھاک ہے, نمازی تھا, نمازیں پڑھنے والا تھا, تو انسان کامیاب ہوگا, وہ انسان کامیاب ہوگا, جنت کے اندر جائے گا. وَإِنْ فَسَدَتْ, اگر نماز نہیں ہے, اگر نماز نہیں ہے تو وہ انسان فقد خاب و خسرا, تو انسان ہلاک و برباد ہوگا, وہ انسان نقصان اٹھائے گا, وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا. اللہ کی پناہ. نماز ہے تو روزے قبول ہوں گے, نماز ہے تو زکوٰۃ قبول ہوں گے, نماز ہے تو صدقات و خیرات قبول ہوں گے, نماز ہے تو حج قبول ہوں گے, نماز ہے تو روزے قبول ہوں گے, نماز ہے تو جتنی بھی عبادتیں, ان تمام عبادتوں کو اللہ قبول کرے گا. اور اگر نماز نہیں ہے تو سب عبادتیں رائے گاہ بیکار ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو حدیث سن لیجیے, ایک دوسری حدیث. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز 3 حصوں پر مشتمل ہے. 1/3 حصہ پاکی طہارت ہے, 1/3 حصہ رکوع ہے, اور 1/3 حصہ سجدہ ہے. یہ 3 حصوں پر نماز مشتمل ہے. آگے حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداہا بحقہا. ذرا غور سے سنیے, سارے لوگ اپنے اپنے دماغ کو میری طرف ذرا متوجہ کیجئے, میرے طرف دیکھیں سارے لوگ, کوئی بھی نیچے نہ دیکھے. فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس نے نماز کو اس کے تمام حقوق, تمام ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کیا تو اس کی نماز بھی قبول. وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ, تو اس کی جتنی بھی عبادتیں وہ تمام عبادتیں قبول ہو جائیں گی. اللہ اکبر. اگر آپ کی نماز قبول, روزے قبول, نماز قبول, حج, صدقہ و خیرات, زکوٰۃ, جتنی بھی عبادتیں اپنے آپ قبول. آگے فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر نماز مردود ہو گئی, اگر نماز قبول نہیں ہے, اگر اس انسان کے پاس نماز نہیں ہے تو رد علیہ سائر عملی, تو اس کی جتنی بھی عبادتیں سب بیکار ہے. بے نمازی انسان کی تمام عبادتیں بیکار ہے. اب ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے, جا کے حج کرتا ہے, پہلے اللہ کس کے بارے میں پوچھے گا؟ نماز کے بارے میں پوچھے گا. ایک انسان ہے نماز نہیں پڑھتا ہے, قربانی کرے گا, قربانی کے لیے جانور ابھی سے خرید لیتا ہے, تو اللہ پہلے کس کے بارے میں پوچھے گا؟ نماز کے بارے میں پوچھے گا نا, اس کے بعد قربانی. ایک انسان ہے زکوٰۃ نکالتا ہے, پہلے اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا, اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے گا. سوچ لیجئے میرے دوستو, یہی تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا, روزے کو اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس لیے فرض کیا تھا کہ ہم اور آپ متقی بن جائے. اور متقیوں کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, نمازوں کو قائم کرتے ہیں. کل تک جو لوگ مسجد کے اندر چپلوں کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے, کل تک جو مسجد تنگ ہو جایا کرتی تھی, دیواریں چھوٹی ہو جایا کرتی تھی, آج وہی مسجدیں شکایت کر رہی ہے کہ کہاں ہے وہ نمازی, کہاں گئے وہ سجدے میں رونے والے, کہاں گئے وہ مسجد کے باہر دروازوں پر نماز پڑھنے والے, کہاں گئے؟ اللہ کی پناہ. سوچئے, کیا رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا؟ کیا ہم نے اور آپ نے روزہ اس لیے رکھا تھا؟ یاد رکھ لیجیے اللہ کا فرمان قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہی انسان کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پاک رکھے گا, اور جو انسان اپنے نفس کو گندگیوں سے, بے نمازی سے, گناہوں سے ملوث کر دے گا, وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا, اس کی آخرت چلی جائے گی. میرے دوستو, یہ جو رمضان ہے, یہ جو روزہ ہے, اس کا ایک پیغام جانتے ہیں کیا ہے؟ سن لیجیے ذرا غور سے. یہ روزہ ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ ہم کم کھانے والے بن جائیں. جی ہاں, اب آپ یہ مت سوچئے کہ مولانا آپ یہ کون سی بات کر رہے ہیں, یہ بالکل حقیقت ہے, سچائی ہے اس بات کے اندر. روزہ اس لیے آیا تھا کہ ہم کم کھانا سیکھ جائیں. کم کھانے سکھانے کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو روزہ عطا کیا تھا. دیکھیے, کم کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے, اور زیادہ کھانے سے انسان بیماریوں کے اندر ملوث ہوتا ہے. اور آج میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ جو انسان زیادہ کھاتا ہے اس کو طرح طرح کی بیماریاں آ لیتی ہے. سن لیجیے, اور زیادہ کھانا
یہ دنیا کے اندر بھی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے. سن لیجیے، یہی وجہ ہے کہ زیادہ کھانا شریعت میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بارے میں کئی فرمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں زیادہ کھائے گا قیامت کے دن وہ انسان سب سے زیادہ بھوکا رہے گا. سن لیجیے، جو انسان دنیا میں زیادہ کھائے گا سب سے زیادہ بھوکا رہے گا. ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی برے ہیں وہ لوگ جو صرف کھانے پینے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو زیادہ کھانا پینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ روزہ ہمارے کو اللہ نے اس لیے دیا کہ ہم کم کھانا سیکھ جائے، کم کھانے کی عادت ڈالیں. اللہ ہم کو اور آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے. آج آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، ہر ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ بھائی اب کھانا کم کرو، اپنا وزن گھٹاؤ. کہتا کہ نہیں کہتا؟ روزہ تو اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس لیے دیا تھا کہ ہم کم کھانے والے بن جائیں. اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی اس بارے میں کئی پیغام ہے، کئی نصیحتیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی خیر خواہی کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں تم زیادہ نہ کھایا کرو. ایک انسان جو سب سے برا برتن جو بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. یہ پیٹ جو ہے نا سب سے برا برتن ہے. سب سے برا برتن اگر کوئی ہے تو انسان کا پیٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے 2-4 نوالے ہی کافی ہے. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو زیادہ ہی کھانا ہو تو وہ انسان اپنے پیٹ کا 3 حصہ کرے. ایک حصہ اپنے پیٹ کا ایک حصہ غذا سے بھرے، ایک حصہ وہ انسان اپنے پیٹ کا پانی سے بھرے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑے. 3 حصہ کر کے کھانا چاہیے. سن لیجیے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کم کھانے کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا تعلق ہے، بہت گہرا رشتہ ہے. یہ روزے کا سب سے بڑا پیغام ہے. روزہ ہم کو اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم کم کھانے والے بن جائیں. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان میں نے سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی انسان زیادہ کھانا چاہے تو اپنے پیٹ کا 3 حصہ کرے. ایک حصہ کھانا سے بھرے، ایک حصہ پانی سے بھرے اور ایک حصہ سانس لے کر کے بھرے. اب میں آپ کو ایک میڈیکل سائنس کی بات بتلا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کا جو یہ پیٹ ہے نا، انسان کا جو پیٹ ہے اس پیٹ کے اندر ایک ڈایافرام ہے. اور یہ جو ڈایافرام ہے، یہ ڈایافرام انسان کے پھیپھڑے کے اندر ہوا پہنچاتی ہے اور سانس لینے کا کام یہی کرتی ہے. بہت ہی اہم حصہ ہے یہ. بالکل جو ہے یہاں جو ہڈیاں ہیں، پسلیاں کی جو ہڈیاں ہیں اس کے نیچے ہوتی ہے. آپ گوگل میں جا کر کے ماریے ڈایافرام پکچر، آپ کو بتائے گا. آج میں دیکھ کر کے آیا ہوں، پورا پڑھ کر کے آیا ہوں. کیا ہے کہ جو ڈایافرام ہے اس کے ٹھیک نیچے جو ایک بڑی آتری ہے جس کو فنڈس کہتے ہیں، انگلش میں اس کو فنڈس کہتے ہیں، جس کے اندر غذا جاتا ہے، وہ ڈایافرام کے ٹھیک نیچے ہے. اب تصویر میں دیکھ لیجئے گا. اب کوئی انسان زیادہ کھا لیتا ہے، کوئی انسان جب زیادہ کھا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہم کو اور آپ کو پتا ہے، اس کی سانسیں پھول جاتی ہے، وہ انسان اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان زیادہ پانی پی لیتا ہے تو وہ انسان بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فنڈس جب بڑا ہو جاتا ہے، جو بڑی آتری کہہ لیجئے، معدے کی بڑی آتری، تو جب فنڈس معدے کی بڑی آتری جب بڑی ہو جاتی ہے تو جو یہ ڈایافرام اوپر ہوتا ہے، جو پھیپھڑے سے منسلک ہوتا ہے اور جو سانس لینے اور چھوڑنے کے کام آتا ہے، وہ دب جاتا ہے. جب وہ چیز اور وہ ڈایافرام جب دب جاتی ہے تو انسان کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کی آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کم کھایا کرو، زیادہ نہ کھایا اور پیا کرو. کم کھانے والے نقصان اٹھاتے ہیں اور سائنس آج کہہ رہی ہے، آج بتلا رہی ہے کہ کم کھانے کے کیا فائدے ہیں اور زیادہ کھانے کے کیا نقصانات ہیں. جو انسان زیادہ کھاتا ہے اس کی سانسیں پھول جاتی ہے، وہ انسان اکڑ جاتا ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے. نہ اسے بیٹھنے میں چین ہوتا ہے، نہ ہی سونے میں چین ہوتا ہے، نہ ہی کھڑا ہونے میں چین ہوتا ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کا ہارٹ بھی فیل ہو جاتا ہے، اس کی کڈنیاں بھی فیل ہو جاتی ہیں. تو روزہ تو یہی سکھانے آیا تھا کہ کم کھاؤ، صحت مند رہو. اللہ اکبر. اللہ ہمارا کتنا بھلا سوچتا ہے نا. اللہ حکیم ہے بھائی.
اللہ ہمارا رب، ہمارا معبود حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، روزے کا پیغام یہی ہے کہ ہم اور آپ کم کھانا سیکھ جائیں، اور جو انسان کم کھائے گا وہ انسان عبادتوں کو انجام دے گا۔ جو انسان کم کھائے گا وہ انسان فجر میں بھی اٹھ کر کے آئے گا، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھے گا، اور جو انسان زیادہ کھائے گا وہ انسان عبادتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، شیطان غالب ہو جاتا ہے، شیطان اس کو عبادتوں میں کھڑنے نہیں دیتا ہے۔ تو کم کھائیں گے، ہاں انشاءاللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھ لیجئے آج کل میڈیکل سائنس کیا کر رہی ہے۔ میرے دوستو، یہ جو رمضان کا مہینہ آیا تھا، اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے اور آپ نے کئی مرتبہ قرآن کو ختم کیا، کیا کہ نہیں کیا؟ تلاوتیں کی۔ ہماری ماں بہنیں تو کچھ زیادہ ہی مردوں سے سبقت لے جاتی ہیں، 4 مرتبہ 5 مرتبہ ختم کرتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے حافظ صاحب کے پیچھے پورا مکمل قرآن مجید سنا، کئی مرتبہ ہم نے قرآن مجید کو ختم کیا، تو کیا تلاوت قرآن کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آیا؟ کیا ہم نے قرآن کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن مجید کے اندر بتلائے ہوئے رب کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہے؟ صرف 8 دن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، نہیں۔ ہم نے آپ نے قرآن مجید پڑھی اور پھر اس کو 20ویں کے سب سے اوپر رکھ دیا، اب اگلے رمضان میں قرآن مجید کھلے گا۔ یہی تو ہماری ہلاکت و بربادی ہے۔ کہاں ہم کو رمضان سے سبق ملا؟ قرآن سے ہم نے کیا سیکھا؟ سن لیجیے، یہ جو قرآن مجید ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی کتاب، ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن مجید تمہارے حق میں گواہی دینے والی کتاب ہے یا پھر تمہارے خلاف گواہی دینے والی کتاب ہے۔ اللہ کے پناہ، سوچئے، فیصلہ کر لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں آپ نے پہلے پارے سے لے کر کے تیسرے پارے تک کتنی مرتبہ قرآن مجید ختم کیا؟ سوچئے، فیصلہ کیجئے، غور و فکر سے کام لیجئے کہ یہ قرآن مجید آپ کے حق میں گواہی دینے والی ہے یا آپ کے خلاف۔ اب آپ نے قرآن مجید کی تلاوتیں کی، آپ نے اللہ کا کلام پڑھا کہ مسلمانوں نماز پڑھو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، آپ نے عمل نہیں کیا تو خلافی گواہی دے گی نا۔ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی کہ مسلمانوں جھوٹ نہ بولو، کسی کا مال نہ کھاؤ، لیکن پھر وہی کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مال کھا رہے ہیں، تو یہ قرآن مجید ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اور میرے دوستو، آج جو ہمارا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ، رمضان ٹو رمضان، اس بارے میں آپ کو ایک سچائی بتانا چاہتا ہوں، سن لیجیے ذرا غور سے، اور میں لکھ کر کے لایا ہوں، سارے کے سارے لوگ ذرا غور سے سنیے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، 1 سے 4 بار پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید ایسی کتاب تو نہیں کہ صرف رمضان میں پڑھی جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر رمضان کے مہینے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کبھی نہیں کرتے، جبکہ نام کے لیے رکھ دیتے۔ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا ہے ذرا سنیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ کہنے والے ہمارے ہندوستان کے صدر ہیں، اب کے نہیں پہلے کے۔ ہمارے ہندوستان کے صدر نے کیا کہا ہے ذرا غور سے سنیے، ان کا نام جو ہے ڈاکٹر پنڈت شنکر دیال شرما ہے۔ یہ جو ہے 92 سے 97 کے درمیان میں ہمارے ہندوستان کے صدر تھے، جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے نام سنا ہوگا۔ آج مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہے ذرا سنیے۔ رمضان ٹو رمضان، رمضان میں پڑھتے ہیں بس عمل نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو اور آپ کو نہیں چھوڑے گی، سن لیجیے، یہ قرآن مجید ہم کو اور آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ تمہارے خلاف گواہی دے گی یا تمہارے حق میں، تو یہ ہمارے خلاف ہی گواہی دے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید عمل کی کتاب تھی، ہے کہ نہیں؟ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا۔ مسلمانوں کا حال ہے، یہ قرآن مجید عمل کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا، مسلمانوں نے اسے دعا کی کتاب بنا دیا۔ سمجھنے کی کتاب تھی قرآن مجید، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ اللہ نے اس کو نازل کیا تھا کہ ہم سمجھیں،
ہم جنت میں جائیں، جہنم سے بچیں، اللہ کی رضا کو جانیں، اللہ کی ناراضگی کو جانیں، لیکن ہم اور آپ بس پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ ختم کرتے ہیں۔ ذرا سنیے آگے انہوں نے کیا کہا، کتنی بڑی سچائی ہے۔ ہم مسلمانوں کو جو چیز پتہ نہیں ہے ایک غیر کو پتہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ زندوں کا دستور تھی، اللہ اکبر، یہ قرآن مجید زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا۔ یہ قرآن مجید اللہ نے زندوں کے لیے نازل کیا تھا، اور جو ہے بولتے ہیں کہ بھائی کوئی مر گیا تو اس کے نام پر قرآن مجید پڑھ کر کے بخشواؤ۔ رمضان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سورہ یاسین پڑھ کر کے بخشواتے ہیں کہ اللہ تو اس کا ثواب میرے فلاں مردے کو بھیج دیں، پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ثواب جو ہے فلاں کو بھیج دیں۔ کیا کہا انہوں نے کہ زندوں کا دستور تھی، یہ قرآن مجید زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا۔ جو علم کی کتاب تھی، کتنی بڑی سچائی ہے، جو علم کی کتاب تھی لا علموں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کتاب سے جو لوگ کچھ بھی واقف نہیں ہیں، ویسے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور کیا ہے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ایسے ہی ہے آج کل مسلمانوں کی جو اکثر مساجدیں ہیں، آپ یقین مانیے کہ اس کے اندر جو امام ہوتا ہے وہ حافظ ہوتا ہے، کوئی 30 پارے کا حافظ ہوتا ہے، کوئی 15 پارے کا حافظ ہوتا ہے، کوئی 10 پارے کا حافظ ہوتا ہے، کوئی جو ہے 2-3 پارے کا حافظ ہوتا ہے، کسی کو اچھا پڑھنا آتا ہے، اور وہ سارے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے احکام سے نابلد ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، ان کو کچھ بھی رتی برابر بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ اب جب علم نہیں ہوتا ہے تو خود بھی گمراہ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ کیا کہا کہ جو علم کی کتاب تھی لا علموں کے ہاتھ میں تھما دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی۔ یہ جو قرآن مجید ہے اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ ہم پوری کائنات کو فتح کر لیں، پوری کائنات ہمارے مٹھی میں ہو، کائنات پوری جو کائنات ہے، جو یونیورس ہے، مسلمان اس کے اوپر حکومت کرے، یہ سکھانے آئی تھی یہ کتاب۔ اللہ اکبر، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی۔ مسلمانوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا۔ یہ قرآن مجید سے مدرسے میں پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، گھر میں نہیں پڑھنا، گھر میں پڑھنے کے لیے ایسا ہونا ویسا ہونا۔ آج کل مسلمان تو یہی کرتے ہیں نا، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اب سنیے آخری بات ہے، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی۔ یہ قرآن مجید مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کی بخشش پر لگا دیا۔ یہ زندوں کے لیے کتاب ہے، لیکن یہ قرآن مجید مردوں کی بخشش پر لگا دیا۔ آخر میں کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا، اے مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا۔ آج سوچئے ہمارا رویہ جو قرآن مجید کے ساتھ ہے، ذرا سوچئے کہ ہم کیسے رمضان تو رمضان اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر قرآن مجید کو ختم کر لیا کریں۔ تو ہمیشہ قرآن مجید پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور سمجھ کر کے کیجئے۔ دیکھ رہے ہیں کہ غیر کیا کہہ رہا ہماری عادت کے بارے میں، مسلمانوں کی خصلت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، ذرا دیکھیے۔ تو افسوس ہے میرے دوستو کہ جو سب سے قیمتی چیز اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا کی تھی، آج اس کی اہمیت کا اور آج اس کی قیمت کا ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، کل قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو انسان اس کو امام بنائے گا تو یہ کتاب، یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا، اور جو انسان قرآن مجید کو پیٹھ پیچھے ڈال دے گا، جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا کرے گا، تو یہ کتاب، یہ قرآن مجید اس کو جہنم کی طرف ہانک کر کے لے جائے گی۔ تو میرے دوستو بہت ساری باتیں ہیں جو یہ روزے کا ایک پیغام تھا۔ روزے کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم حرام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ذرا سوچئے کہ روزے کی حالت میں ہم حلال کو چھوڑ دیے تھے، سامنے کھانا پینا موجود ہے، بریانی ہے، کھجور ہے، پھل اور فروٹ سے، یہ حلال چیزیں، ہم روزے کی حالت میں 1 منٹ بھی پہلے کوئی منہ میں لیتا ہے؟ نہیں لیتا ہے۔ جب ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے حلال کو چھوڑ دیا تھا تو کیا رمضان کے بعد ہم حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ تو روزے کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم حلال کو اختیار کریں اور حرام کو چھوڑ دیں۔ روزے کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیں،
اگر ہم اپنے رب کے حکم کے آگے سرنڈر نہیں کر رہے ہیں آج، تو ہم نے روزے کے مقصد کو نہیں پایا ہے۔ روزے کا ایک پیغام اور ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے تمام نیک اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اب دیکھ لیجئے، روزے کی حالت میں ہم تھے، کئی مرتبہ اکیلے رہتے تھے، تنہائی میں رہتے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ ہم کچھ کھاتے تھے، کچھ پیتے تھے، نہیں نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے تمام نیک اعمال میں، نماز، صدقات و خیرات، حج، عمرہ، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اور روزے کا ایک پیغام یہ بھی ہے میرے دوستو کہ ہم اپنے آس پڑوس کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، انسانیت کی ہمدردی کا سبق سیکھیں۔ اب روزے کی حالت میں ہم اور آپ بھوکے اور پیاسے تھے، کتنی تکلیف ہو رہی تھی، کھانے کو جی چاہ رہا تھا لیکن نہیں کھا رہے تھے۔ ذرا سوچئے کہ جن کے پاس کھانے کی کمی ہے، جن کے پاس پینے کی کمی ہے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جو غریب اور فقیر اور محتاج لوگ ہیں سماج معاشرے کے، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو انسانیت کا، ہمدردی کا سبق سکھانے کے لیے یہ روزہ آیا تھا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو آج کے خطبہ جمعہ میں بس یہیں پر اس کو روکتے ہیں۔ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو روزے کا جو سب سے بڑا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ روزے کو ہم نے تمہارے پر فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ متقی اور تقوی کیا ہے، اگلے جمعہ میں ہم آپ کو بتلائیں گے۔ سوال ہے آپ سے کہ روزہ رکھے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، تو کیا ہم اور آپ متقی بن گئے؟ اگر اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو اگلے جمعہ میں آپ جو ہے شروع سے حاضر ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ روزے کا مقصد جو تقوی ہے اس کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین روزے کے اندر کی ہوئی تمام عبادتوں کو اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہم کو اور آپ کو رمضان کے مہینے کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کا فائدہ پورے سال بھر عطا کرے، آمین، اور ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔